کاروباری حضرات کے لیے بڑی خوشخبری، تاجروں کو ہفتے میں 6 روز کاروبار کی اجازت مل گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کے اجلاس میں فیصلہ۔ سرکاری ملازمین کے لیے 30 جون تک ویکسینیشن لازم قرار، وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کے اجلاس میں فیصلہ۔ ہفتہ وار 2 روزہ پابندی 1 دن تک محدود ہوگی، مزاروں پر عائد پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پہلی سے 8ویں جماعت کے امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری، پہلی سے دوسری جماعت کا زبانی امتحان جبکہ تیسری سے 8ویں جماعت کے بچوں کا تحریری امتحان ہوگا۔ امتحانات 50% حاضری کی بنیاد پر ہوں گے۔ 18 اور 19 جون کو انگریزی، 21 اور 22 کو اردو، 23 اور 24 کو ریاضی، 25 اور 26 کو اسلامیات، 28 اور 29 کو سائنس اور 30 جون کو معاشرتی علوم، عربی، زراعت اور کمپیوٹر کا پیپر ہوگا۔ 30 جولائی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسپیشل اسکولوں میں اسکول بیس اسسمنٹ 22 جون سے 18 جولائی تک جاری رہے گی۔ آگ برساتا سورج، تپتی زمین، فیصل آباد میں پارہ 43، جھنگ، چنیوٹ، اوٹوا میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ چلچلاتی گرمی سے نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند بھی پریشان، گرمی بڑھنے سے ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ گیا۔ طبی ماہرین کا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے اور پانی ساتھ رکھنے کا مشورہ۔ نوجوانوں نے شدید گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا، سمندری روڈ اور گٹوالا نہر پر رش لگا رہا، منچلے ٹھنڈا پانی میں نہا کر گرمی بھگاتے رہے۔ فیصل آباد میں بجلی بندش کے لیے ہو جائیں تیار، برقی لائنوں اور گریڈز کی مرمت کے لیے بڑا شٹ ڈاؤن۔ اسکارپ کالونی، کھڑیاں والا، لنڈیاں والا اور چک 103 متاثر، بجلی بندش کا سلسلہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ چنیوٹ کے ٹرانسفارمر جواب دے گئے، محلہ حسین آباد کا ٹرانسفارمر آگ بھڑکنے سے خراب، کئی گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ ایک جانب بڑھتی گرمی، دوسری جانب سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان۔ فیصل آباد میں کلاسز تو لگا لی گئیں مگر متبادل نظام نہ ہونے سے بچوں کا گرمی سے برا حال۔ اسپیشل اسکول کی بچیوں نے کاپیوں کے ہی پنکھے بنا لیے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شاہ برہان چنیوٹ اور پرائمری اسکول ہاؤسنگ کالونی ٹوبہ میں بھی طلبہ بغیر پنکھوں اور کمروں کے بغیر کھلے آسمان تلے۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد کے شعبہ ڈینٹل وارڈ کے برے حالات، ایئر کنڈیشن فعال نہ ہوئے، دانتوں کے مرض گرمی سے بے حال، وارڈ میں لگے تمام AC خراب ہیں، ٹیم بلا لی ہے۔ AMS ایڈمن نے جلد مرمت کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں پہلی بار MS اور MD کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ، سینڈیکیٹ میٹنگ میں منظوری کے بعد کلاسز شروع ہو سکیں گے۔ جھنگ میں گندم 200 روپے من مہنگی، قیمت 2000 روپے فی من ہو گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 60 روپے اضافے کے بعد 1100، 15 کلو کا تھیلا 860 روپے کا ہو گیا۔ اثاثوں کی تفصیلات چھپانے والے FBR کے ریڈار پر، فیصل آباد کے 36 افراد نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں خریدیں مگر ریکارڈ میں ظاہر نہیں کیا۔ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کے آڈٹ میں 64 کروڑ 23 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری سامنے آ گئی۔ کھانا پیک کرائیں، کہیں اور جا کر کھائیں، ٹیکس میں ریلیف پائیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا نہ کھانے والوں کے لیے ٹیکس میں 12% کمی۔ FBR نے ٹیکس شرح کو 17% سے کم کر کے 5% کر دیا۔ چنیوٹ میں پہاڑی علاقوں میں 11 روز سے پانی بند، مکیں بوند بوند کو ترسنے لگے۔ محلہ علی، کوٹلی گیریاں، راجہ ڈکی پار، معظم شاہ اور صرافہ بازار متاثر، حکام کو پانی فراہمی یقینی بنانے کی دہائی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیل ٹیکس میں کمی کر دی، مٹی کے تیل پر 10 روپے 7 پیسے، لائٹ ڈیزل پر 3 روپے 67 پیسے سیل ٹیکس لاگو ہوگا۔ ریونیو ڈویژن کی جانب سے ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن جاری۔
LNG کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ، سوئی ناردرن سسٹم کے لیے فی یونٹ 8 سینٹ مہنگا، نئی قیمت $10.33 مقرر۔ اوگرا نے جون کے لیے درآمدی LNG کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس جھنگ کے ڈیلی ویجز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، فنڈز کی کمی ملازمین پر بھاری پڑ گئی۔ عید پر بھی صرف ایک تنخواہ ملی، ملازمین ہاکی، مائی ہیر، داؤد شاہ اور دولت شاہ اسٹیڈیم میں تعینات ہیں۔ جائیداد کی تمام تر تفصیلات آپ کی دہلیز پر۔ محکمہ ریونیو کا فیصل آباد میں 33 دیہی مرکز مال بنانے کا فیصلہ، جگہ کا تعین کر لیا گیا، جلد دیہی مرکز مال فعال کرنے کا اعلان۔ محکمہ ماحولیات فیصل آباد پانی کے ٹیسٹ بند کر دیے، فیکٹریاں اور ڈاؤننگ یونٹس پانی میں زہر گھولنے لگے۔ محکمے کے پاس وسائل کی کمی ہے، محدود وسائل میں مسائل پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کی سٹی 41 سے گفتگو۔ کورونا کیسز میں دن بدن کمی، ڈویژن میں 3 اموات، 17 نئے کیسز رپورٹ، فیصل آباد میں 3 مریض جان سے گئے، 13 نئے کیسز، جھنگ میں 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 مریض، چنیوٹ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ فیصل آباد میں گٹروں کے ڈھکن چوری ہونے کا سلسلہ تھم نہ سکا، جیل روڈ اور سرگودا روڈ سمیت کئی مصروف شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن چوری، کئی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات کو دعوت بن گئے۔ تانیہ والا میں پولیس موبائل خدمت مرکز سے شہری نالا، عملہ خود AC گاڑی میں ہے، ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، پینے کو پانی ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر فیصل آباد کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر نکلے، شناختی کارڈ سامنے آ گیا۔ ضیاء اللہ ناگرہ کی دوہری شہریت کے خلاف سٹیزن پورٹل پر درخواست دائر، ڈیو اکاؤنٹس اس سے قبل انکوائری میں کلیئر قرار پائے تھے۔ پاکستان میں 1 کروڑ افراد کی کرونا ویکسینیشن مکمل، فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احتشام جاوید نے حکومتی اقدام کو سراہا۔ لالیہ میں 40,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں، 32,000 کو ویکسینیشن لگا دی گئی ہے۔ پیر محل کی قانون گو پٹواریوں اور نمبرداروں کو ویکسین لگوانے کی ہدایات۔ AC کمالیہ نے ویکسین سے متعلق تاجروں کے تحفظات دور کیے، CO ہیلتھ ٹوبہ نے ویکسین سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ کورونا ایمرجنسی میں تنخواہوں سے محروم رہنے والے پیپ اسکولوں کے اساتذہ کی سنی گئی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا واجبات ادائیگی کا حکم، اسکول مالکان کو رجسٹریشن منسوخ کرنے کا عندیہ۔ CO ایجوکیشن فیصل آباد کی بھی پرائیویٹ اسکولز کو 7 دنوں میں تنخواہیں ادا کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے تاجروں کا حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ، لاک ڈاؤن اور کورونا کے باعث چھوٹا کاروباری طبقہ مالی بحران کا شکار، شناختی کارڈ شرط ختم، شخصی ضمانت پر بلا سود قرضوں اور بجلی کے کمرشل بلوں پر چھوٹ کی اپیل، لوم اونرز نے بھی خصوصی ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ سستا جان کر دھوکہ نہ کھائیں، جانچ پرکھ کر فرنیچر خریدیں۔ چنیوٹ میں فرنیچر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں غیر معیاری کام، 80% فرنیچر کی تیاری میں غیر معیاری لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، مینوفیکچررز نے پردہ اٹھا دیا۔ سول لائنز فیصل آباد کی عمارت میں بنیادی سہولیات کا فقدان، سائلین کے لیے فرنٹ ڈیسک پر AC، واٹر ڈسپینسر، نہ ہی فرنیچر موجود، بجلی بند ہونے کی صورت میں UPS یا جنریٹر کی سہولت بھی فراہم نہ کی جا سکی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ پیاز موہل نے ڈسٹرکٹ فوڈ آفس میں نئے بلاک کا افتتاح کر دیا، فلور ملز کے تعاون سے تعمیراتی کام ہوگا، 20 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ جنرل بس اسٹینڈ چنیوٹ کی پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے تزئین و آرائش مکمل، ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان نے معروف کاروباری شخصیت مسعود اقبال چودھری کے ہمراہ مسافر خانے کا افتتاح کر دیا، مسافروں کے لیے ویٹنگ رومز اور اسٹینڈرڈ واش رومز بنائے گئے۔
کمالیہ میں محرم جلوس روڈز کلیئر کرانے سے متعلق میٹنگ، سینئر نائب صدر انجمن حسینہ ثقلین حیدر کاظمی نے سڑکوں کی مرمت پر زور دیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد کے بلدیاتی نمائندگان پرجوش، یونین کونسل 79 کے نمائندوں نے چارج سنبھال لیا۔ ترقیاتی اسکیموں کی انسپیکشن کی جائے گی، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔ انجمن تاجران بلال گنج آٹو پارٹس مارکیٹ کے صدر چودھری شاہد ندیم، پی ٹی آئی ٹریڈ زون کے سینئر نائب صدر مقرر۔ تاجروں کی مبارکباد، شاہد ندیم کا مسائل حل کرانے کا عزم۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، دونوں میں 8,67,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ 3500 ٹیمیں 13,30,000 کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ نمل یونیورسٹی کے ریکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جعفر کی فیصل آباد کیمپس آمد ہوئی۔ ریجنل ڈائریکٹر اظہر حیات اور دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات، نئے ڈگری پروگرامز کے اجراء کے لیے تجاویز پر بات چیت کی گئی۔ اور کہنے کو گونگا بہرا مگر مصوری اور خطاطی میں باکمال، فیصل آباد کے نوجوان مصور محمد زبیر نے سب کو حیران کر دیا۔ ہیرا زیب نقش و نگار سب کو فرتے حیرت میں ڈال دیا۔